خواتین و حضرات السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے لندن اسٹوڈیو سے ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جنت نظیر ملک سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کے تعلقات، وہاں پر بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل اور وہاں کی پارلیمانی سیاست اور دیگر امور پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستانی نژاد ممبر پارلیمنٹ جو کہ سوئٹزرلینڈ کی پارلیمان کا حصہ ہیں، افتخار ناگی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کمیونٹی کی تعداد کتنی ہے سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی؟ یہاں پہ کمیونٹی جو ہے وہ تقریباً، ویسے بھی شاید آپ کو تو علم ہوگا ہی کہ یہاں پہ تقریباً 8 ملین آبادی ہے اس کی ساری سوئٹزرلینڈ کی، اور اس تناسب سے جو ہے وہ تقریباً فارنر جو ہے 2 ملین کے قریب فارنر ہے یہاں پہ، اور پاکستانی بھی جو ہے وہ کوئی 10-12 ہزار کے سے زیادہ نہیں ہیں، 15,000 ہوں گے زیادہ سے زیادہ، وہ بھی پورے سوئٹزرلینڈ میں زیادہ یہاں پہ یہ زیورخ، کیونکہ یہ بہت بڑا سٹی ہے، سب سے بڑا سٹی یہی ہے، اور فائنانس میٹروپول ہے یہاں کا پوری دنیا کا، اور بینکنگ میٹروپول ہے، تو یہاں پہ بڑی سٹی کی ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے یہاں پہ جابز وغیرہ کے لیے اسٹے کر جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایسے پھر جو ہے نا وہ یہ کام ایسے چلتا ہے جی۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ اس وقت جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ کتنی انوالو ہے کہ سیاست میں، وہاں کی لوکل پالیٹکس میں؟ سوری آئی couldn't listen to you sir۔ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر، وہ سوئٹزرلینڈ کی جی پالیٹکس میں کتنے کو انوالو ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستانی جو ہے وہ یہاں پہ اصل میں یو کے میں دیکھیں آپ یا دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو لوگ جنریشن سے رہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3rd 4th اور 5th جنریشن سے یہاں پہ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں ابھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، وہ آپ 1st یا 2nd جنریشن یا 3rd جنریشن ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری، تو جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اتنی جو ہے وہ پالیٹکس میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہے جیسے میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ اچھا، نظام حکومت کیسا ہے؟ کیا اس کی ساخت ہے؟ پولیٹیکل سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی۔ پولیٹیکل سٹرکچر یہاں کا یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ عوام جو ہے اس کو بہت زیادہ امپاورمنٹ ہے، امپاورمنٹ جو ہے ان کی اس حد تک ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ قانون مجھے پسند نہیں ہے جو پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سگنیچرز وغیرہ اکٹھے کرتا ہے، اور سگنیچرز اکٹھے کر کے جو اس کے خلاف جو ہے وہ ریفرینڈم کروا دیتا ہے۔ تو یہاں آئے دن یہ ریفرینڈمز ہی ہوتے رہتے ہیں، یا کوئی بل پاس کروانا ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے اس کو ضروری نہیں کہ پارلیمنٹ میں جائے، وہ اس کے لیے جو ہے عوام کی رائے مانگی جاتی ہے، اس پہ ریفرینڈم کروائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آئے دن ہمیں جو ہے ریفرینڈم کے لیے، ووٹنگ کے لیے ہمیں جو ہے وہ گھر پہ بھیجتے رہتے ہیں، اور ہم گھر سے بیٹھ کے جو ہے اور یہاں بائی پوسٹ جو ہے اپنا ووٹ بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ پارلیمنٹری سسٹم، کہ عوام جو ہے اس کو ہی سنا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اگر کسی پارٹی میں اگر جیسے کہ اب پاکستان میں ہو رہا ہے کہ وہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو ہے ریفرینڈم ہوگا، اور عوام نے ہی اس کو، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مسئلہ عوام نے ریفرینڈم کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے جو اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بتانے کی یہ ہے کہ یہاں پہ 3 سٹیجز ہیں پارلیمنٹ کی۔ فرسٹ سٹیج جو ہے وہ ہے جی سٹی، اب آپ جیسے کمیونٹی کہتے ہیں،
सिटी पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, और जो है वो फेडरल पार्लियामेंट है। सिटी पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो है पावरफुल है। उसने अगर कोई कानून पास कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यानी कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं अपने सिटी लेवल पे या अपनी कम्युनिटी लेवल पे, उनकी बात सुनी जाएगी। वो फेडरल जो है वो फेडरल का जो लॉ है उस पे इम्पोज नहीं किया जाएगा। अच्छा। ये इस लिहाज से ये मैं इसको समझता हूँ कि जैसे अभी पाकिस्तान में हम प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर वहां पे ये सिस्टम जो है वो लगा दिया जाए कि अगर अवाम ने को कोई चीज मंजूर नहीं है तो वो उसके लिए जो है वो रेफरेंडम करवा दिया जाए लोकल लेवल पे, उसका जो है ना जवाब आ जाएगा। ना जाके पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है हर चीज का फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ये रेफरेंडम वाला असूल कभी पाकिस्तान पे लागू हो जाए तो मेरा ख्याल है हफ्ते में 2 रेफरेंडम तो हमारे यहाँ जरूर हों। जी जी, यहाँ पे भी होते हैं सर, अच्छा। यहाँ पे भी होते हैं। अच्छा, करवाने में तो बाकी कोई बात नहीं है। ये अगर हम कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है हमारे लिए, तो अवाम जो है उसका फैसला करने का हक रखती है। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तानी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जी। एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे यहाँ पे, फेडरल जो गवर्नमेंट है, सॉरी टू कट ऑफ यू, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें ये है कि ये नहीं है कि एक पार्टी का जो है वो प्रेसिडेंट लग गया, ऐसा नहीं है। फॉर 5 years ऑफ टेन्योर, ये ऐसा नहीं है, वो रिवॉल्विंग है। अच्छा। तकरीबन 7 मिनिस्ट्रियां हैं और मिनिस्ट्रियां भी रिवॉल्विंग होती रहती हैं। और ये नहीं कि एक पार्टी जीत गई है तो उसने पूरी जो है ना वो पूरी कैबिनेट पे कब्जा कर लिया, ये भी नहीं है। वो कैबिनेट में बकायदा उनको परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे उनको जगह दी जाती है। और अगर कोई मसला हो तो फौरन जो है, अगर मिसाल के तौर पे एक पार्टी ने रेफरेंडम करवाया, वो हार गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी ये नहीं कहती कि नहीं जी हम जीत गए हैं तो यही कानून होगा। नहीं, वो कहेंगे जी ठीक है, आप अपनी बात करवाएं, आप अपनी बात बताएं ताकि हम बैठ के उसका कोई सोल्यूशन निकाल लें, दरमियान का रास्ता। बस ये है इनका। दिस इज द वे हाउ दे हैव गॉट पॉलिटिकल सिस्टम हियर। अच्छा, इसकी मुआशरती खसूसियात आप क्या गिनवाएंगे? मुआशरती खसूसियात ये हैं कि ये एक दूसरे को लिसन करते हैं, एक दूसरे को जगह देते हैं। एक दूसरे को अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई नुकसान हो जाए तो वो फौरन कह देते हैं जी सॉरी, ये मैंने तुम्हारा नुकसान किया, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर देता हूँ। मुआशरती ये है कि यहाँ पे आपका जो है वो आपको दी जाती है, आपकी जगह के हिसाब से दी जाती है, जगह दी जाती है। ये नहीं कहा जाता कि आप जाओ या हाँ। एक एक प्रॉब्लम यहाँ पे है और वो पूरे यूरोप में है, वो है जी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन वो छुपी हुई है। लेकिन ये कानून ने उनको मना कर दिया हुआ कि आप डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं कर सकते। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का केस भी हो जाता है कि इस बंदे ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि कितने कोई अराकीन पार्लियामेंट हैं दूसरी कम्युनिटीज के या इमिग्रेंट कम्युनिटीज के इस वक्त? इस वक्त कम है लेकिन आ रहे हैं। अच्छा। ये कंट्री जो है ना, ये स्विट्जरलैंड कंट्री जो है, ये फॉरेन जो है वर्ल्ड में इतना ज्यादा ये एक्सपोज नहीं रहा। इनकी जो सोसाइटी है ना, ये बड़ी एक किस्म की क्लोज इनकी सोसाइटी है। इस मुल्क पे कोई हुक्मरान नहीं रहा सदियों से। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार पे भी इस मुल्क पे हमला नहीं किया गया, बल्कि इस मुल्क को जो है जो फाइटिंग पावर्स थी,
جنگ کرنے والی پاور، انہوں نے ایک فورم یہاں پہ رکھا جہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کہا، یہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بھی نہیں، ہم نیوٹرل ہیں. یہ یورپین یونین کے بھی جو ہے وہ ممبر نہیں ہے، اور یورپین یونین کے بھی نہیں ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کے بھی نہیں ہے، ممبرشپ ہماری نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو، چونکہ یہ دس از دا سینٹر آف یورپ، تو یہ کہتے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے، اور جو ہے اکانومی کے حساب سے بڑا بہت اسٹرانگ ترین کنٹری ہے سوئٹزرلینڈ یورپ کا. تو یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ کو فورم جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے اور بات کریں، آپ کی جو پرابلمز ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کو سالو کر لیں. جی اچھا یہ فرمائیے کہ بزنس مین کمیونٹی جو ہے، اگر وہ سوئٹزرلینڈ میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو قوانین کس حد تک ہیلپ فل ہیں اور سسٹم کتنا ان کے لیے فائدے مند ہے؟ بزنس مین کمیونٹی سوئس یا آؤٹ آف سوئس؟ جیسے پاکستان سے کوئی آنا چاہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہے جی یا جی کاروبار کرنا چاہے. جی جی اس کے لیے یہ ہے کہ یہ کنٹری جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ یو ول نیڈ اے ویری ہیوی اینڈ ہیوی کائنڈ آف انویسٹمنٹ ہیئر ان ملینز. ٹھیک. اچھا یہ ایک اور بھی ایشو ہے کہ کیا امیگریشن ان کی سخت ہے کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز یا نرم ہے، کچھ رعایت دیتے ہیں؟ امیگریشن جو سخت ہے، بہت زیادہ امیگریشن سخت ہے، ان کی لاز سخت ہیں رکھے ہوئے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مطلب اگر آپ ان کا ویزا لے کے آ گئے ہیں، کیونکہ میں نے دوسری کنٹریز میں دیکھا ہے کہ آپ ویزا لے کے چلے گئے اور اب پھر بھی جو ہے وہ امیگریشن والے آپ سے الٹے پلٹے سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں ہوتا. آپ کو وہ امبیسی نے ان کا ویزا دے دیا، آپ آ گئے ہیں، یہاں آپ کا یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ہے، تو آپ کو کوئی سوال و جواب نہیں کرنا پڑے گا زیادہ. وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ سے زیادہ یہ کہیں گے جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، دیٹس آل. اکوموڈیشن بہت زیادہ ہے اس ملک میں، اور جو ہے اخلاقیات بہت زیادہ ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ فارنر جو ہیں ان کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی پتہ ہے یہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، پوری دنیا آتی ہے، دنیا کا خوبصورت ترین کنٹری ہے، ٹائڈی ترین کنٹری ہے. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ بڑے پیار محبت ہے، ویسے بھی پیار محبت والے لوگ ہیں یہ. اچھا ناگی صاحب، یہ جو فورن اسٹوڈنٹس اگر کوئی پڑھنے آتا ہے سوئٹزرلینڈ تو جی اس کے لیے سسٹم ہیلپ فل ہے یا مشکل ہے؟ اس کے لیے سسٹم ان کا ہے، پہلے تو نہیں تھا لیکن اب انہوں نے بنا دیا. اب یہ فورن جو ہے وہ اب انہوں نے شینگن کے ساتھ کیے تھے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، شینگن کنٹریز کے ساتھ انہوں نے کیا تھا ایک بائی لیٹرل انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے شینگن جو ہے کنٹریز کو انہوں نے ایکسیس دی ہے اپنی اکانومی میں اور اپنی جو ہے ورک نیٹ ورک میں نا، کہ آپ یہاں پہ آ کے امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. اور پہلے اس کی اجازت نہیں تھی، پہلے تو بہت زیادہ ٹائٹ تھا یہاں پہ، کہ اگر آپ نے باہر سے منگوایا ہے کسی کو تو آپ 9 مہینے اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو 3 مہینے لازمی جانا ہے باہر. یہ اٹالین ہوئے، جرمن ہوئے، فرینچ ہوئے، اسپینش ہوئے، یہ ہزاروں کے حساب سے آتے رہے ہیں ورک فورس ایز اے ورک پرمٹ پہ آتے رہے یہاں پہ، اور یہاں پہ سے کام کر کے 9 مہینے کے بعد چلے جاتے تھے. پھر انہوں نے جو ہے جی کیا ہے، ورک میں بھی کیا ہے، آسانیاں کی ہیں، اور ساتھ میں ایجوکیشن میں بھی کی ہیں. ابھی یہ جو ہے وہ باہر کا اسٹوڈنٹ جو اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. افتخار ناگی صاحب، ایک ایشو جو کنٹروورشل رہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے ایک تنظیم جو پاکستان میں بین ہے،
جی اس کے رہنما یا اس کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس پر پاکستان نے باضابطہ جی احتجاج بھی کیا تھا. تو یہ ابھی تک جی کو کسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان کو نکالا جائے یا انہیں شٹ اپ کال دی جائے یا کچھ کیا جائے؟ نہیں، اصل میں یہ جو آتے ہیں نا وہ باہر سے پولیٹیکل جو ہے اسٹے کے لیے یہاں پہ انہوں نے پولیٹیکل اسٹے لی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. وہ سوئس ان کو نکال نہیں سکتے، یہ قانون نہیں ہے ان کا. ہاں، اگر وہ پولیٹیکل اسائلم کے لوگ نہیں ہیں، ان کا کیس چلے گا. اگر ان کا کیس خارج ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے جی آپ تو پولیٹیکل جو ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں، یا کہیں پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ اپلائی ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے. تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو جو اگر ہم بھیج دیں گے تو یہ ان کی تو جان کو خطرہ ہے. So life is very important for these people. They don't let them go. This is actually not a political matter. یہ صرف انسانی ہمدردی کی بنا پہ جو ہے یہاں پہ ان کو سٹے دیتے ہیں. اچھا، یہ جو کیا کہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی اب تو دوسری جنریشن تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور ان کی جو جی دوسری بلکہ انٹیگریشن تیسری آ رہی ہے اب. جی جی تیسری آ رہی ہے، تو وہ جی جی انٹیگریشن تیسری. جی کے حوالے سے کیسے پروان چڑھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ زبان مختلف، ان کا معاشرہ جی مختلف، ان کی اقدار جی مختلف، اور بڑا ہٹ کے وہ سسٹم ہے سارا. تو کیا بچے جی پڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کوئی اپنی پچھلی جنریشن سے بہتر ہیں آپ کی نظر میں، یا کچھ اور کرنے کی انہیں ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے؟ جی ویری امپورٹنٹ کوشچن آف یورس. یہ بڑا مین جو ہے وہ کوشچن ہے آپ کا، اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ کوشچن ہے آپ کا. کیونکہ کسی بھی انسان کو یا فیملی کو یا ماں باپ کو یا بچوں کو جو ہے یہ انٹیگریشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی سخت جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وہاں کی جو ہے کمیونٹی اس میں ایڈجسٹ ہو سکیں. اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا اسکول سسٹم بڑا زبردست ہے اور فری آف کاسٹ ہے. یہ تمام اے ٹو زیڈ جتنی بھی ایکسپینسز ہیں وہ بچے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. جو بچہ یہاں پہ اسکول چلا گیا ہے تو وہ انٹیگریٹ ہو جائے گا. کیونکہ جیسے میں ہائر ایجوکیشن میں یہاں پہ چلا گیا تھا تو میری انٹیگریشن کافی حد تک ہو گئی. تو میں نے یہاں پہ اسی دور میں 1-1.5 سال میں جو ہے وہ لینگویج بھی سیکھ لی، جرمن لینگویج میں نے سیکھ لی. اس کے بعد جو ہے وہ سوئس جرمن میں نے سیکھ لی ود دا پیسج آف ٹائم. تو جو لینگویج ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ کو لینگویج آتی ہے. اور یہاں پہ سکول جو ہیں وہ بڑے ٹائڈی بھی ہیں اور سخت بھی ہیں بہت. ایجوکیشن پہ ان کا بہت مین تھرسٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بغیر جو ہے نا وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ہر بچے کا جو ہے وہ تعلیم دینا اس کو یہ حکومت کا کام ہے. یہاں پہ ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، ماں باپ کو بٹھایا جاتا ہے، ساتھ میں پیرلل چلایا جاتا ہے. ایون اسکول والے یہاں پہ جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے فورم جو ہے اس کو ان کو تشکیل دیا انہوں نے. اور اس کے علاوہ یہ کیا انہوں نے کہ ان کو ماں باپ کو بھی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ جو لوگ نئے آتے ہیں یہاں پہ ان کو بھی جو ہے فری آف کاسٹ اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ یہ جو تھوڑی بہت ایجوکیشن بھی حاصل کریں اگر ان کی ایجوکیشن نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ لینگویج سیکھیں ان کی. تو فری آف کاسٹ ان کو بھیجا جاتا ہے. اور اس کی ایجوکیشن یہاں پہ بہت مہنگی ہے. دنیا میں یہ سوئٹزرلینڈ جو ہے دنیا کا مہنگا ترین کنٹری ہے اور ایجوکیشن جو ہے وہ بہت مہنگی ہے یہاں پہ. لیکن حکومت جو ہے وہ ایجوکیشن کے ایکسپینسز اٹھاتی ہے. اور بچہ جو ہے چاہے وہ یہاں پر کا بورن ہے یا نہیں بورن، وہ یہاں پہ آ گیا، رجسٹر ہو گیا. ایک اسائلم سیکر جو ہے اس کا بھی بچہ جو ہے اس کا بھی رائٹ ہے وہ اسکول میں جا کے نارمل بچے کی طرح تعلیم حاصل کر سکتا ہے یہاں پہ. تو اس بہت وجہ شکریہ. سے انٹیگریشن جو ہے
اور بچوں کو باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا کنٹری ہے اور یو ہیو گوٹ رائٹ، دیز آر یور رائٹس. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ جو ہے انٹیگریشن یہاں پہ بچوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہاں ماں باپ جو ہیں وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو نیا بندہ آیا وہ کتنی حد تک اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرتا ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے وہاں کے ممبر پارلیمنٹ افتخار ناگی صاحب سے گفتگو کی. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.